لیکن مسجد سے باہر جب مومن نکلتا ہے پھر بھی اللہ سے فضل مانگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مسجد کے اندر رہے، اللہ سے جڑا رہے، اور مسجد کے باہر رہے، ہی سے جڑا رہے. کیونکہ قرآن مجید نے ہماری جو تخلیق کریشن ایک انسان کی بنائی، واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا سورہ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو کسی فارسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اب میں وہ بات دہرانا چاہوں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے بندو، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ میں ہے. تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے قرار دیا. بہترین نمونہ، جس چیز کو اللہ بہتر قرار دے گا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور وہ بہتر کیا ہے؟ اللہ فرماتا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بہتر چیز ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا، غالباً حسن رضا خان علیہ رحمہ کا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. یا رسول اللہ، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. میں نے وہ جملہ کہہ دیا بیچ میں، اسلام نے ہمیں صرف مسجد میں جانا نہیں سکھایا. اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں، انسان کی زندگی کی ضروریات کا کوئی شعبہ نہیں جہاں رسول اللہ کی رہبری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. قرآن مکمل دین ہمیں اسلام عطا فرما رہا ہے، ہمیں مکمل زندگی عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام ہمیں صرف نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور خانہ کعبہ کا طواف سکھا رہا ہے، بلکہ پیارے آقا ہمیں مسجد میں بھی نظر آ رہے ہیں، میدان جنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے اہل و عیال میں فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین یا ازواج مطہرات کی موجودگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پیارے آقا بیواؤں اور غریبوں اور محتاجوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. لہذا اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا خوب ارشاد فرمایا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہبری کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیارے آقا کی ذات مبارکہ میں ہے. اب جب اللہ نے یہ لفظ یہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ حضور کی ذات میں ہے، تو پتہ چلا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جہاں ہمیں حضور کی رہبری میسر نہ ہو. پیارے آقا کو جس انداز سے بھی آپ دیکھیں گے رہنمائی میسر ہو جائے گی. پیارے آقا کو حاکم کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہو آپ، پیارے آقا کو غریبی اور امینی کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہو، ایک بیٹی کا باپ بھی دیکھ سکتے ہو، حسین کریمین کا باپ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. ازدواجی زندگی دیکھنی ہے تو رسول اللہ کی دیکھو. کامیاب ترین دنیا میں جو انسان ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، دنیا کو یہ ماننا پڑا ہے، بلکہ جتنے بھی مورخین دنیا میں ہیں آپ نے سنا ہوگا. عالی آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے The 100%، دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں 100 شخصیات کا لسٹ تیار کیا ہے.
دنیا میں جو چھا گئے ہیں دنیا کے اوپر، وہ 100 شخصیات کی لسٹ تیار کر لی اور ایک کتاب ترتیب دی 100%. لیکن سب سے پہلا نمبر لکھنے والا تو نان مسلم ہے، لیکن پہلا نمبر دا پروفٹ محمد کا آیا ہے. اپنوں نے کہا جناب اگر آپ نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا، آپ تو خود ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں، آپ ان کے فالوور تو ہے ہی نہیں، آپ نے ان کا فالو تو کیا نہیں ان کو، لیکن پہلا نمبر ان کو کیوں لایا؟ کہا اگر میں اپنی کتاب میں ان کا پہلا نمبر نہ لاتا تو میری ہسٹری لکھنے کے ساتھ خیانت ہو جاتی، تاریخ کے ساتھ خیانت ہو جاتی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے جو 100 شخصیات کا مطالعہ کیا، 99 شخصیات کا جب میں نے مطالعہ کیا، ان میں سے ہر ایک شخص میں نے دیکھا ماں سے جب پیدا ہوا، تھوڑا بالغ ہو گیا، والدین نے کسی مدرسے میں ڈالا، اسکول میں ڈالا، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، اور کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے پہلے سیکھا پھر سکھایا، پہلے کسی کے پاس پڑھا پھر پڑھایا، پہلے کسی کے پاس دنیا میں حاصل کیا پھر لوگوں تک پہنچایا. لیکن ان 100 شخصیات میں مجھے صرف ایک شخص ایسا نظر آیا جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں لیکن دنیا کو پڑھا دیا ہے. کسی کے پاس نہیں پڑھا، لیکن اب پڑھا کہاں سے؟ جب پڑھا نہیں تو پڑھایا کیسے؟ اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. تو کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر ارشاد فرمایا، کہتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے. امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے. اللہ نے اپنے حبیب کو امی کہہ دیا قرآن میں. اب امی کی میننگ ہم نکالیں گے تو کتاب کے حساب سے ان پڑھ، الٹریٹ، لیکن جب ہم یہی لفظ حضور کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کہتا امی کسی اور کے لیے کمی تو ہو سکتی ہے لیکن میرے پیارے حبیب کے لیے کمی نہیں، یہ میرے حبیب کا کمال ہے. حضور کا امی ہونا کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. اب جس کو اللہ نے خود پڑھایا ہوگا، جس کو اللہ نے خود سکھایا ہوگا، جس کو اللہ نے خود سمجھایا ہوگا، اب آپ خود بتائیے اس کی تعلیم کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کا پیغام کتنا وسیع ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہہ دیا، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. اب دیکھیے دو لوگ دنیا پہ مرتے ہیں، لیکن اقبال نے یہ نہیں کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو یہ دنیا تیری ہے، کیونکہ دنیا کو رب نے کہا الدنیا متاع قلیل، یہ قلیل ہے، کم ہے، چھوٹا ہے. لیکن جو مصطفیٰ کا سچا وفادار بنتا ہے، اللہ کہتا ہے دنیا اس کے انعام میں بڑی چیز نہیں ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے. میں نے کہا مولا پھر مصطفیٰ کے غلام جو سچا وفادار ہوتا ہے، جب اس نے کامیابی حاصل کی، اللہ کہتا فاز فوزا عظیما، اس کو بڑی کامیابی ملی. اگر بڑی کامیابی ملی تو بڑی کامیابی کے لیے بڑا انعام بھی ہونا چاہیے، لیکن دنیا کو رب نے قلیل کہہ دیا، کم کہہ دیا. لہذا جو مصطفیٰ کا سچا وفادار بن گیا اس کو بڑی کامیابی ملی، اس کو انعام میں دنیا دینا یہ ناانصافی ہے، یہ انصاف نہیں ہے. میں نے کہا اقبال پھر اس سچے اچھے سچے وفادار مصطفیٰ کے لیے جس کو بڑی کامیابی ملی غلامی مصطفیٰ میں، اب کا اس کامیابی کے بدلے میں انعام کیا ملے گا؟ تو اقبال کہتا کی محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں. اللہ کہتا جب تم نے رسول کی سچی وفاداری کی، دنیا تیری نہیں ہے، ہم تیرے ہیں. اللہ ہی تیرا ہے، اللہ ہی تیرا. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. اب بات لمبی ہو جائے گی، میں بس مختصر کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ عطا فرمایا، لیکن پیارے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اب علماء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بس وہی ڈیوٹی جو پیارے مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے، ہر میدان میں کام کرنا، چاہے سیاسی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو. اسلام نے ہمیں ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی ہے. جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں کوئی کمی نہیں ہے، جہاں آقا کریم کی
ذات ہوگی وہاں انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں حکومت کا معاملہ ہو, رعایا کا مسئلہ ہو, آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. اب آگے بڑھیں گے. اگر مصطفیٰ کی ذات مبارک کی عملی تصویر دیکھنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھنا پڑے گا, فاروق اعظم کو دیکھنا پڑے گا. عدل فاروق میں مصطفیٰ کا عدل دکھائیں گے. فاروق حضرت صداقت صدیقی صداقت تمہیں مصطفیٰ کا صدیق ہونا سمجھائیں گے. حضرت عثمان غنی کا حیا والا ہونا تمہیں مصطفیٰ کی حیا والی تعلیم سمجھ میں آ جائے گی. حیدر کرار کا علم و حکمت تمہیں مصطفیٰ کی علم و حکمت سمجھائیں گے. آگے بڑھیے. مصطفیٰ کا پیغام ہم گیر ہے, ہم جہد ہے. لہذا جتنے علماء دنیا میں آئے ہیں آپ دیکھیں گے ہر ایک نے اپنا اپنا فرض نبھایا. لیکن جہاں تک اس وقت میں آخری بات اس پر ختم کرنا چاہوں گا, ایس ایس ایف کے جھنڈے تلے جو ہم آئے ہیں, جہاں تک شیخ ابو بکر احمد مدظ اللہ علی کی بات مجھے یاد آ گئی, بس اسی پر بات ختم ہوگی. میں وہاں تک بات ملاؤں گا. مصطفیٰ کامل و مکمل پیغام دے گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے. نبی تو کوئی نہیں بن سکتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن رسول اللہ کے مصطفیٰ کی سیرت کے ترجمان تو دنیا میں بہت آئے ہیں, اور انہی ترجمانوں میں اس زمانے میں ایک بہت بڑے ترجمان مصطفیٰ رسول اللہ